نظر کٹاو بلڈ ڈسچارج اور پرولنٹ ڈسچارج، ناک سے بعض دفعہ خون ملا اور کچھ بدبودار پس ملا ہوا مواد نکلتا ہے، چھینکوں کی تکلیفیں بھی پائی جاتی ہیں، ناک اندر سے گلنے لگتا ہے، اس میں بھی کریوزوٹ کی طرح ہونٹوں کے کنارے گلنے لگتے ہیں، اور ملیریا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب زیادہ ملیریا ہو تو ناک کے کنارے ہونٹوں کے کنارے بعض ہونٹ بھی چھالوں والے ہو جاتے ہیں، کریک بلوش لپس، یہ تو ٹپیکل ملیریا کی علامت ہے، ارتھی فیس، مٹی کے رنگ کا چہرہ، اور اس پر اگر چیکس پہ ایک جھوٹا گلو آ جائے چھوٹا سا، وہ انیمیا کی خاص علامت ہے۔ بعض دفعہ مریض کا سارا چہرہ پیل ہوتا ہے اور اتنا سا حصہ گلو کرتا ہے، پنک سا ہو جاتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کو اچھا بلا ٹھیک ہے خون، وہ خون کی کمی کی علامت ہے، اس کی زیادتی کی نہیں۔ میوکس میمبرین آف دا ماؤتھ بلیڈ کرتی ہیں، ٹنگ کریک کر جاتی ہے یعنی زبان، اور بعض دفعہ بلیک، بعض دفعہ براؤن، بعض دفعہ سفید اور یلو، یہ چاروں قسم کے رنگ زبان پہ پائے جاتے ہیں۔ گمز سوولن اور چھوڑنے والے، کل کیا بتایا تھا آپ کو گمز کے متعلق؟ ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، ان میں ناسور بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بدمزہ منہ، کسی چیز کا مزہ نہیں رہتا۔ ملیریا کے مریض جب اس سے بڑھ جائے نا، اس کو مزہ خراب ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا دیں اس کو مزہ ہی نہیں آتا، اور وہ سمجھتا ہے کھانا خراب پکا ہوا ہے، حالانکہ اپنا مزاج خراب ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگ پھر زیادتی کرتے ہیں بیویوں کے، بالکل گندا پکا ہے، فضول ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ جو روچی رکھے تھے ان کو بیچاروں کو مصیبت پڑی ہوتی ہے، حالانکہ اصل میں اپنا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اندرونی جو اعضاء ہیں وہ بیرونی طاقتوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوں، اس وقت تک کچھ بھی نہیں بنتا۔ روشنی باہر سے، اندر سے آنکھ، اس کی بصارت، شور اور پھر کان، ہر چیز کا ایک کاؤنٹر باہر ہے، ایک اندر ہے، اور ان کا ہم آہنگ ہونا یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز نظام ہے، جو آپ باریکی میں اتر کر دیکھیں تو جتنا نیچے اتریں گے اتنا ہی خدا دکھائی دینے لگتا ہے۔ ناممکن ہے یہ ہم آہنگی کہ از خود ہو گئی ہو۔ میں نے آنکھوں سے متعلق بتایا تھا، ہیئرنگ پہ آپ دیکھ لیں کہ ہیئرنگ کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی نرو دماغ کے کسی خاص حصے تک اس پیغام کو نہ پہنچائے اور اس پیغام کے نتیجے میں فہم پیدا نہ ہو۔ پلس ہے نا، وہ تو صرف دھڑکن جا رہی ہے اندر، اور اس دھڑکن نے کچھ سمجھا ہے، کچھ محسوس کیا ہے، کوئی پیغام سمجھا ہے، بعض دفعہ گہرا، بعض دفعہ ہلکا، وہ اندر کا حصہ ہے جو محسوس کر رہا ہے۔ اور کان کا پردہ، اس کے ساتھ اس رگ کا تعلق، اس کے ڈرم کی خاص شکل جہاں آواز جا کے ریزونیٹ کرتی ہے اور پھر پردے کو متحرک کرتی ہے، یہ ڈیزائن کس ایوولوشن کے نظریہ کے مطابق خود بخود بن سکتا ہے؟ جسم تھرتھراتا تو ہے، پر سارا جسم ہی پھر کان ہو جانا چاہیے۔ اگر کان نہ ہو تو تھرتھراہٹ کا نظام ایک حصے میں منتقل ہو کر اس سے ملتا جلتا تمام نظام جب تک بیک وقت تخلیق نہ کیا جائے، کوئی ایک حصہ اپنے طور پہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ اگر اتفاقاً آئے گا تو ضروری نہیں کہ وہ نروز بھی وہیں جا کے جڑے ہیں۔ اگر اتفاقاً نروز پیدا ہوئی ہیں جو ارتعاش کو محسوس کرتی ہیں اور اتفاقاً پردہ بنا ہے، تو پردہ یہاں بننا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے نروز ٹانگ میں ہو کہیں یا پیٹ کے اندر ہو جائیں، وہ ان کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج پرفیکٹ یونیسون، یہ چیز
کسی بھی ارتقائی نظریے میں آپ کو نہیں ملے گی، جتنا مرضی پڑھ کے دیکھ لیں، موجود ہی نہیں ہے. نہ یہ صرف آنکھ اٹھاتے ہیں. یہ جو ہے نا دہریہ سائنسدان شرمیلے بڑے ہیں، میں نے دیکھا. جہاں دکھائی دے خدا جان نکلتی ہے شرم کے مارے، اس سے آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھتے، کیونکہ پتہ ہے اگر داخل ہوں گے تو یہ نتیجے نکالنے پڑیں گے. اس لیے بے ایمان لوگ ہیں، بیوقوف سے زیادہ بے ایمان ہیں. اور یہی قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو نظر آتا بھی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ٹیسٹ سے بات شروع ہوئی تھی. اندر کا مزاج جب تک قبول نہ کرے مزے کو، اس وقت تک کچھ بھی نہیں. جو مرضی مزہ ہے اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں. اب جس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے گندگی کا مزہ سکھا دیا ہے، اب اس کو آپ چاکلیٹ کھلائیں، اس کو بطری شروع ہو جائے شاید ہے. اگر کیڑا الٹیاں کرے تو چاکلیٹ کھا کے الٹیاں کرے گا. اتنا باریک نظام، ہر ایک کا الگ الگ حصہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلت ہے. یہ دیکھو ہر ایک کی ایک شاکلت ہے، اور ہر شخص اپنی شاکلت کے مطابق عمل کرتا ہے. اس شاکلت سے ہٹ کے ادھر نہیں جا سکتا. شاکلت کا مطلب ہے اس کا ڈیزائن اور اس کے مطابق اس کی تخلیق. رات کو دانتوں میں درد اور بائٹ کرنے کا رجحان، لیکن بائٹنگ تکلیف دیتی ہے، یہ عجیب بات ہے. سوتے میں بعض دفعہ اس لیے درد سے آنکھ کھلتی ہے کہ یہ ملیریا کے بھائی خاصہ ہے. ملیریا میں مریض جب زیادہ ملیریا ہے تو ایک دوسرے کو بائٹ کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے. جیسا پیٹ میں کیڑے ہوں نا، اس میں بھی بڑھتا ہے. مگر چینیوں آرٹس میں چونکہ تمام گمز مسوڑے وغیرہ دکھتے ہیں، اس لیے جب بائٹ کرتا ہے رات کو تو درد سے بار بار آنکھ کھلتی ہے یا نیند بہت بے چین رہتی ہے.